تازگی، صداقت، جافشانی، قوت، جدوجہد، عزم، حوصلہ. کسی بھی قوم کی طاقت کا سرچشمہ اس قوم کے نوجوان ہوا کرتے ہیں. جب کسی قوم کے نوجوان بلند حوصلہ، باہمت، باصلاحیت، امنگ اور بلبلوں سے بھرپور ہو، جو پہ کرے خاکی ہو مگر اس کی پرواز آفاقی ہو، وہ گفتار و کردار میں اللہ کی برہان ہو، قاری تو نظر آئے مگر حقیقت میں قرآن ہو، جلوتوں میں مصطفی مہنگے، اس کی خلوتوں میں کبریائی ٹپکے، سکندری اس کی ٹھوکر پہ ہو، قلندری اس کے جوہر پہ ہو، علم اس کا زیور ہو، حلم اس کی چادر ہو، وفا اس کی ادا ہو. احمد اللہ استتماما لنعمتی واستعصاما من معصیتی واستسلاما لعزتی واصلی واسلم على امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. حضرات محترم، آج کے اس پروقار اور عظیم الشان بزم میں میرا موضوع خطابت ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت اولاد. ہم نشینان محفل علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر ملت کے لیے ایک جرأت مندانہ پیغام ہے جس میں حرکت، حرارت، جرأت، تازگی، صداقت، جافشانی، قوت، جدوجہد، عزم، حوصلہ، تگودو، سعی پیہم اور حصول مقصد کے تمام اوصاف کا درس ملتا ہے، جس کے ذریعے علامہ اقبال علیہ الرحمہ قوم کے مسلم نوجوانوں اور ملت اسلامیہ کے جگر گوشوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جس قوم کے نوجوان اپنی آہنی خودی سے آشنا ہو اور اس پر مضبوطی سے قائم و دائم بھی ہو تو پھر اس قوم کو تلوار کی ضرورت نہیں رہی، اور اس قوم کے لیے ان جوانوں کا جذبہ ایمان اور جذبہ حب الوطنی آلات حرب و ضرب سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے. میرے محترم دوستو، کسی بھی قوم کی طاقت کا سرچشمہ اس قوم کے نوجوان ہوا کرتے ہیں. جب کسی قوم کے نوجوان بلند حوصلہ، باہمت، باصلاحیت، امنگ اور بلبلوں سے بھرپور ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ قوم بساط عالم پر اپنا لوہا منواتی ہے، اور دولت جیسے شاہوں کے سروں کے تاج ان کی ٹھوکروں میں ہوتے ہیں. لیکن مایوس، پسپردہ اور راہ بھٹکے ہوئے نوجوان جو اپنی خودی کو فراموش کر چکے ہو، ایسے نوجوان جس قوم میں ہو وہ اپنی تنزلی کی طرف گامزن اور تباہی و بربادی کی الٹی گنتی گنتی. میرے محترم دوستو، آج تک جتنے بھی انقلاب آئے، چاہے وہ سیاسی ہو یا اقتصادی، معاشی ہو یا سماجی، سائنسی ہو یا اخلاقی، ان سبھی کی پشت پر نوجوانوں کا رول سب سے اہم رہا ہے. یہ وہی نوجوان تھے جو چلے تو سمندر، رکے تو پہاڑ، اٹھے تو طوفان، تھمے تو چٹان. تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کے انقلابات میں نوجوانوں کا کردار جزو لا ينفك رہا. میرے محترم دوستو، انسانی تاریخ کا اگر سب سے حیرت انگیز انقلاب برپا ہوگا تو وہ اس نوجوان ہی کے ذریعے ہو سکتا جو پہ کرے خاکی ہو مگر اس کی پرواز آفاقی ہو، وہ گفتار و کردار میں اللہ کی برہان ہو، قاری تو نظر آئے مگر حقیقت میں قرآن ہو، وہ حلقہ یاران میں ریشم کی طرح نرم ہو مگر حق و باطن میں مچلتا ہوا طوفان ہو، وہ ہمسائے جبریل امین ہو، اس کی ٹھوکروں میں سمرقند و بخارا کی زمین ہو، وہ بے زر ہو مگر بالغ نظر ہو، صوف صدیق، جلالت فاروق، حیاء عثمان، قوت حیدر کا بحر عمیق ہو، وہ موت سے نہیں بلکہ موت اس سے ڈرے، زمانہ اس کو نہیں وہ زمانے کو مسخر کرے، اس کی جلوتوں میں مصطفی مہنگے، اس کی خلوتوں میں کبریائی ٹپکے، سکندری اس کی ٹھوکر پہ ہو، قلندری اس کے جوہر پہ ہو، علم اس کا زیور ہو، حلم اس کی چادر ہو، وفا اس کی ادا ہو، رضا اس کی جزا ہو، صداقت اس کا محفل ہو، شہادت اس کی منزل ہو، دانش اس کی بستی ہو، عشق اس کی بستی ہو. وآخر دعوانا